میں کسی مولانا سے شادی کروں گی؟ اس کی مت ماری گئی ہے، بے وقوف لڑکی۔ اسی لیے ایم ایس سی کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرے گی۔ خیر النساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی؟ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلی جا رہی تھی۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹے مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیر تم گھبراؤ مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیر النساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ پسند تھا، امین الحسن تو اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیر تیری بیٹی راج کرے گی، راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا، ادھر اڑ جائے گی تیری نامہ، شہر میں 4 کمرے کے فلیٹ لے کر رہتا ہے، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں، خوش قسمت ہے تیری ناموں۔ دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیر النساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے حویدہ تھی۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی، اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نامہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی، وہ بھی بہت خوش نصیب ہے ہمارے گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا، اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی نامہ۔ امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیر النساء یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتا ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی بے وقوف لڑکی؟ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے اور نامہ۔ امی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی۔ مجھے دیندار لڑکا ہی چاہیے۔ تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4000 5000 والے کسی مولوی سے بندھنا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل کہیں کی، کسی نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے۔ امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں، بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا، لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ زیادہ دلیلیں مت بگاڑ سمجھی۔ امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے، سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو۔
جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نامہ کو آواز دی تو نامہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن: بیٹا، ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ ہم سب لوگوں کو لڑکا بہت پسند ہے۔ نامہ: ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن: لیکن بیٹا، مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملے گی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے ہیں نا بیٹا۔ نامہ: ابو، لیکن ہر جگہ شرح دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گنوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہراور تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہیں دنوں میں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینوں کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نامہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہو ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسوں سے مولانا کا کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نامہ سسرال سے اپنے مائکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، تبھی نامہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ابو، آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امین الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، کیونکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کی نوٹیفیکیشن میں آ جائے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔